بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، بھائیو، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، راہ حق میں چلنے والے اور راہ حق کے متلاشی، سب کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی مولانا روم سے ایک بہت خوبصورت فرعون اور موسیٰ کا واقعہ اور اس کی باتوں کا باطنی راز سب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اس ویڈیو کے جو شارٹ ویوز ہیں، اس میں فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات ماننے کے بدلے 4 فضیلتوں کی خوشخبری دی کہ اگر تم میری ایک بات مان لو گے تو میں تمہیں 4 فضیلتوں کی خوشخبری دوں گا۔ موسیٰ کا اسے یہ انعام دینا اور فرعون کا ایک دن کا وقت مانگنا تاکہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اور مولانا روم میں اس میں کنتو کنزن مخفین فاہ احببت ان عرفو فخلقت کا باطنی راز اور جو چھپا ہوا خزانہ اس کی تفسیر مختلف مسالوں سے دی، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور سرکار کی حدیث پاک کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، اس کے بارے میں، اور انسان اپنی ذہانت اور اپنے طبی تصورات سے دھوکے میں پڑنا اور علم غیب طلب نہ کرنا جو انبیاء کا علم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک کے بارے میں اور اس کا باطنی راز وہ بھی بات کریں گے۔ اور بادشاہ کے بعض جو حامان سے مشورہ کر کے وہ باز بڑھیا کو دے دیا، جس نے اپنے جاہلانہ بھلائی کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کا بھی سارا اس خوبصورت مولانا روم کی حقائق میں بیان کریں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میری ایک نصیحت مان لے اور اس کے بدلے میں 4 فضیلتیں حاصل کر لے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے ان 4 فضیلتوں کے بارے میں بتاؤ۔ فرعون نے کہا اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک بات کو مان کر میں کیا 4 فضیلتیں حاصل کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا وہ ایک یہ ہے جو بات تم نے مانی ہے کہ تو اعلان کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی آسمانوں، ستاروں، انسانوں، دیو، پری، دریا، پہاڑ، غرض کے ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بے مثل ہے اور اس کی سلطنت غیر محدود ہے۔ وہ ہر انسان کے دل کے راز جانتا ہے۔ وہ متکبروں پر زبردست ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا وہ 4 فضیلتیں بھی بتا دے جو مجھے اس کے بدلے میں ملیں گی اور میرے کفر کا موٹا کفل ٹوٹ جائے گا، میرے دل سے کینے کا زہر زائل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں حکم خدا بندی کے ذوق سے مست ہو جاؤں، میری شور زمین پہ بھی سبزہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں تیری فضیلتوں پر ایمان لے آؤں، تو جلدی مجھے وہ 4 چیزیں بتا دے۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ اگرچہ تو اب بھی صحت مند ہے لیکن ایمان لانے پر آئندہ صحت مند رہنے کا وعدہ ہے۔ فرعون نے کہا دوسری بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دوسری بات جو تجھے حاصل ہوگی وہ درازی عمر ہے۔ موت تو آنی ہی ہے لیکن ایسی حالت میں آئے گی کہ تو دنیا سے با مقصد جائے گا۔ تجھے پھر مرنے کی ایسی تمنا ہوگی جیسی بچے کو دودھ کی ہوتی ہے۔ دنیا سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا نہ ہوگی، بلکہ تو یہ سمجھ لے گا کہ جب تک یہ جسم ویران نہ ہوگا اس کے اندر مدفون خزانہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو جسمانی زندگی کو خزانہ معرفت کے لیے پردہ سمجھے گا۔ جو لوگ جسم پروری میں لگے ہیں ان کی مثال اس کیڑے کی سی ہے جو ایک پتے کو چمٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انگور کی لذت سے محروم ہے۔ جب اللہ کے کرم سے یہ کیڑا بیدار ہو جائے گا تو جہل اور نادانی کے کیڑے کو نگل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مزید تشریح اس بات سے کی کہ فرمایا کہ کنتو کنزن مخفین کے راز کو سمجھ۔ فرعون غور سے سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ پہچان لیا جاؤں۔ مخلوق سے خدا کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدائی صفات حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے خدائی صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ مجاہدات کے ذریعے جسم کو اگر فنا کر دیا جائے تو وہ خزانہ ہاتھ آتا ہے کہ اس ویران شدہ گھر جیسے سینکڑوں اس کے زیرے تعمیر کر لیے جائیں گے۔ اس جسم کو آخرکار تو فنا ہونا ہی ہے لیکن مزدوری محنت سے ملتی ہے۔ اگر اسے فنا کرنے میں تیری محنت شامل نہیں ہے تو غیبی خزانے تیری مزدوری کے طور پر تجھے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ انسان کو تو اس کی محنت اور کوشش کا ہی پھل ملتا ہے۔ جب خزانہ نمودار ہوگا اور وہ تیرا نہ ہوگا تو افسوس کرے گا۔ اس وقت نصیحت پر عمل نہ کرنے سے تو افسوس کرے گا۔ جسم کا گھر تیری ملکیت نہیں ہے، یہ تو کرائے کا ہے اور عارضی گھر ہے۔ یہ کرایہ داری موت کے وقت تک کی ہے اور اس لیے ہے کہ اس میں عمل کرے۔ کھانے پینے کے ذریعے تو جسم کو درست کرتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح تو اس کی شکست و ریخت کی رفو گری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی اولاد ہے۔ اس عارضی دکان یعنی جسم کو مجاہدہ سے توڑ ڈال، اس میں سے زر و جواہر کی دکانیں برآمد ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ عارضی جسم تو سے لے لیا جائے گا اور تو اس میں مدفون کان سے محروم رہ جائے گا۔ قرآن میں ہے پھر ان بندوں کے لیے حسرت ہے۔ انسان اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مکان کے نقش و نگار میں مصروف ہو کر اس کے خزانے سے محروم ہو گیا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں مجاہدے کے زور سے اس خزانے کو کھود لیتا۔ فرعون نے کہا تقریر بند کر دو۔ اے موسیٰ مجھے اب وہ تیسری فضیلت کی بات کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا تو تجھے دونوں جہانوں کی دوہری بادشاہت مل جائے گی جس میں تجھے کسی دشمن کا بھی ڈر نہ ہوگا۔ کفر کی حالت میں اللہ نے تجھے اتنا بڑا ملک دے رکھا ہے تو اگر تو صلح کر لے گا اور ایمان لے آئے گا تو دیکھنا کتنی بڑی سلطنت تجھے حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز جو تجھے ملے گی وہ یہ ہے کہ تو بقیہ عمر بھر جوان رہے گا۔ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ایسی ہی ہیں جیسے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میرا واسطہ ایک بچے سے پڑ گیا ہے
فرعون حیرانگی میں چلا گیا۔ پھر موسیٰ نے بتایا، اس لیے میں آپ سے ایسی باتیں کر رہا ہوں، جا جسم کی جوانی لے لے، تو موت تک اسی طرح رہے گا اور تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جا، یہ تیرے لیے خوشخبری ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو بغیر حساب جنت میں جانے کی دی تھی۔ حضرت موسیٰ ان انعامات کا تذکرہ کر رہے تھے جو ایمان لانے پر فرعون کو انعام میں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے فرمایا، اگر تو ایمان لے آئے گا تو تیرا اقبال بنا رہے گا۔ فرعون نے کہا، مجھے مشورہ کے لیے ایک دن چاہیے۔ فرعون اپنی بیوی سے، جس کا نام حضرت آسیہ تھا، ان سے مشورہ کرنے کے لیے گئے اور ساری بات حضرت آسیہ سے کی۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی نصیحتوں پر عمل کر لے۔ وہ جذبات میں رونے لگی اور گرم جوشی سے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ تو نے اس وقت کیوں نہ ایمان قبول کر لیا؟ ایمان پر فرعون کی بخشش کا وعدہ تو ایسا تھا کہ جیسے اللہ شیطان کی دل جوئی کرے۔ وہ بولیں، اگر یہ بات سورج کے کان میں پڑتی تو وہ فوراً اس کی تمنا میں اوندا ہو جاتا۔ اپنے جیسے گناہ گار پر اللہ کی رحمت دیکھ کر تیرا پتا کیوں نہ پھٹ گیا؟ اگر پتا اللہ کے لیے پھٹ جائے تو اسے شہیدوں کی طرح اللہ سے غذا ملتی ہے۔ نظام عالم کی بقا کے لیے خدا سے غفلت اور اندھے پن کی بھی ضرورت ہے، لیکن غفلت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان ہر وقت استغراق میں رہے تو اس کے علم کے سرمایہ گھٹ جاتا ہے، لیکن تیری غفلت تو ناسور کی طرح کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا تو ایسا ہے کہ ایک پھول کے عوض ایک چمن خرید لیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ پانی کی بوند کو سورج کی گرمی، ہوا اور خاک ختم کر دیتی ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا، اب تک تو ٹیڑھی چال چلتا رہا ہے اور گناہوں میں سر بلندی حاصل کرتا رہا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر کر کہ اب تک کے گناہ تیری رسوائی کا باعث نہیں بنے۔ حیرت ہے کہ اس قدر گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ کا کرم تجھے کیوں قبول کر رہا ہے۔ حضرت آسیہ بولتی جا رہی تھی اور فرعون سنتا جا رہا تھا۔ فرماتی ہیں، ایسی سیادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان چاروں باتوں کو فوراً قبول کر لے تاکہ بدلے میں تجھے سینکڑوں عزتیں اور فائدے ملیں۔ فرعون بولا، میں حامان سے ضرور مشورہ کروں گا، کیونکہ وہ میرا وزیر ہے اور اس سے رائے لینا ضروری ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا، حامان سے یہ راز نہ کہنا، وہ اس بات کے بارے میں واقف نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت آسیہ نے کبڑی بڑھیا اور باز کا قصہ سنایا۔ وہ فرمایا، تو حامان سے مشورہ کر کے سفید باز کو اس بڑھیا کو دے رہا ہے، جو اپنی جاہلانہ بلائی کے لیے اس کے ناخن کاٹ دے گی۔ باز کے تمام ہنروں کا دار و مدار اس کے پنجوں پر ہوئی ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت نے باز کو دیکھا تو کہا کہ باز کی ماں کہاں چلے گئی ہے، اس کے ناخن اور اس قدر بڑھ گئے ہیں۔ اس نے باز کے پنجے، لمبی چونچ اور پر کاٹ دیے اور اس کو کھانے کے لیے دلیا دیا جو اس کی غذا نہیں ہے۔ اس نے نہ کھایا تو بڑھیا غضبناک ہو گئی تو کہا کہ نعمت بھی تجھے موافق نہیں ہے، اسے بے خمیر کی روٹی دیتی ہوں، لیکن وہ اسے بھی نہ کھاتا۔ عورت نے غصے میں گرم گرم دلیا اس کے سر پر ڈال دیا۔ سوزے سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے اور اس کو بادشاہ کی مہربانیاں یاد آ رہی تھی۔
اس کی وہ نگاہیں جن سے وہ روزانہ شاہ کا دیدار کیا کرتا تھا زخم سے پر ہو گئی۔ اس کی آنکھ مازاغ والی نظر رکھتی تھی جس سے وہ شاہ کا دیدار کرتا تھا۔ یہاں باس مراد وہ اللہ کا ولی ہے جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایسے ولی کی آنکھیں محسوسات سے گزر کر مزیات یعنی غیب بینی سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اس کے آنسو اس قدر قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کو حضرت جبرائیل اٹھا لیتے ہیں اور تبرکن اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ وہ ولی جو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہا ہے کہتا ہے کہ مخالفوں کے غصے سے میری استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر مادی جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا پرواہ ہے۔ اس کی مثال تو حضرت صالح کی اونٹنی کی سی ہے۔ خصوصیت حضرت صالح میں تھی نہ کہ اونٹنی میں۔ غیرت خدا بندی بہت زیادہ بردبار اور حلیم ہے، ورنہ اس طرح کی غیبی راز افشا کرنے سے وہ اس قدر غضبناک ہو جاتی ہے کہ عالم کو تباہ کر دے۔ شاہی تکبر نے فرعون کو نصیحت قبول کرنے سے روک دیا، یعنی حامان نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کرنے سے روک دیا۔ تکبر کی وجہ ہی سے اس نے حامان سے مشورہ ضروری سمجھا۔ ہم جنس اپنی ہم جنس سے مشورہ کرتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر ابو بکر صدیق تھے اور ابو جہل کے ابو لہب جیسے لوگ تھے۔ ہر جنس اپنی جنس کی طرف تیزی سے جاتی ہے، اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کا مشورہ اور اس کا انعام نہ مانا اور اسی میں تکبر میں پھر وہ ہلاک ہو گیا۔